الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ پرسوں آپ تمام احباب کے سامنے 4 مسنون دعائیں رکھی تھیں کہ جو فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس کی ایک کاپی یہ سامنے بھی لگائی گئی ہے اور مسجد کے کچھ باہر والے حصوں میں اس کی کاپیز لگائی گئی ہیں تاکہ آپ لوگ جو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں سے دعا کو یاد کریں۔ آج آپ کے سامنے 3 اذکار ایسے رکھنے ہیں جو انتہائی فضیلت رکھتے ہیں، اور انسان جو کہ کمزور ہے، آج کل لوگ شیاطینی اثرات سے، جادوئی اثرات سے، لوگوں کے حسد، ان کی بری نظر سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اکثر بچوں کے اندر، خواتین میں، نوجوانوں میں یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ اس کا بہترین علاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو اپنایا جائے، اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنایا جائے تاکہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے واضح ہوتی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ اب اسے جنت میں جانے سے جس چیز نے روکے رکھا ہے وہ اس کی موت ہے۔ اس قدر اجر اور فضیلت ہے۔ اور جو شخص رات کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اپنے آپ کو دم کرتا ہے، تو شام تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کیا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کے بعد سورۃ البقرہ ہی کی آخری 2 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری 2 آیات کو پڑھنے کی تلقین کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اس جگہ کو شیاطین سے اور جنات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، یا کم سے کم آخری 2 آیات، آیت نمبر 285 اور 86، رات کو سوتے ہوئے وہ لازمی تلاوت کر کے سوئیں۔ اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ موبائل پہ ریکارڈنگ لگائے اور سو جائے، یہ بھی بہتر ہے۔ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ یہ قرآن کے ذریعے روحانی علاج ہے۔ اور پھر وہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ 11 آیات انتہائی فضیلت رکھتی ہیں۔ ایک تو تمام نمازوں کے بعد کے اذکار میں شامل ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے چارٹ لگا ہے، اس میں بھی نماز کے بعد کے اذکار میں آخری 3 قل کا ذکر موجود ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل یہ مسنون اذکار پڑھا کرتے اور پھر معوذتین کی تلاوت کرتے، اور جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر کر دم کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنائیں گے اور پھر قرآن مجید کی آخری سورتوں کی تلاوت کریں گے، تو یہ کامل یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات لازماً ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ تعویذ، ہاتھوں میں ڈوریاں پہننا، لوگوں کے سامنے دوسرے عوامل اکٹھے کرنا یا کوئی اور رنگ اپنانا یہ مناسب نہیں ہے۔
نہ ہی یہ شریعت کی تعلیمات میں موجود ہے۔ قرآن بہترین شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ ایمان والوں کے لیے باعث شفا اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شیاطینی جادوئی اثرات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور بچے اور بچیاں جو ان پر مسائل میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان اذکار کو پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔